السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں سمجھے، اگر ہم نے ان نصیحتوں پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ جہاں پنچایت میں بیٹھ کے جو بات رکھ دو گے لوگ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کی اتنا وزن پیدا ہو جائے گا آپ کی بات میں، جو آپ کہہ دو گے لوگ مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا پتھر کی لکیر بن جاتی ہے بات، بالکل ویسا ہی ہوگا اگر آپ نے ان 6 نصیحتوں پہ حضرت عمر کی عمل کر لیا تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ ہنسنے سے بچیے۔ جتنا زیادہ ہنسو گے، ٹھٹے مارو گے، لوگوں پر جو تمہارا روب ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ پھر لوگ جو تم سے ڈرتے تھے، جھجکتے تھے بات کرتے ہوئے، کھل کے بات کریں گے۔ تمہارا روب ختم ہو گیا، اب تمہاری بات میں وزن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت زیادہ ہنسنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہنسو کم رو زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ ہنسنے سے لوگوں کے سامنے کیا ہوتا ہے، اس کا روب جو ہے آدمی کا وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری نصیحت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جو لوگ مذاق زیادہ کرتے ہیں، سمجھے، جو لوگ مذاق زیادہ کرتے ہیں لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ یعنی جو زیادہ مذاق کرنے کا عادی ہوتا ہے نا تو لوگ اسے بے حیثیت سمجھتے اور ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، تو اس لیے مذاق نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بولو اچھا بولو، مذاق سے بالکل دور رہو، ٹھیک۔ تیسری نصیحت حضرت عمر نے جو فرمایا کہ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے لغزش بھی زیادہ ہوتی ہے، اس سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بس جتنا زیادہ بولو گے اتنی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اور جتنا کم بولو گے اتنا سیف رہو گے، اتنی غلطیاں کم ہوں گی، کیونکہ خاموشی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ ہنسنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہو گیا، زیادہ مذاق کرنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہمیں زیادہ جو ہے باتیں کرنے سے بھی محفوظ رہنا ہے، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ چوتھا نمبر جو حضرت عمر نے بتایا کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، حیا نہیں رہتی اس کی پھر۔ اور پانچواں نمبر بتایا کہ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ اور چھٹا نمبر بتایا کہ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی نصیحت اس پر اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ 6 نصیحتیں حضرت عمر نے ہم کو فرمائی ہیں۔ اب اگر ہم گرہ باندھ لیں کہ ان پہ عمل کرنا ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری بات میں ایک روب پیدا ہوگا، سمجھے۔ جہاں بیٹھ کر جو کہہ دو گے لوگ کہیں گے کسی کی بات مانی جائے نہ مانی جائے، فلاں کی بات ضرور مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارا روب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم زیادہ ہنستے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تمہارا ہلکا پن نہیں مانا جائے گا، تمہارے بھاری پن مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مذاق نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تم سے لغزشیں زیادہ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کم بولتے ہو، سمجھے۔ اور جب تم سے لغزشیں نہیں ہوں گی تو تمہاری حیا باقی رہے گی، اور جب تمہاری حیا باقی رہے گی تو تمہاری پرہیزگاری باقی رہے گی، اور جب تمہاری پرہیزگاری باقی رہے گی تو تمہارا دل مردہ نہیں ہوگا، اور جب دل مردہ نہیں ہوگا تو پھر تمہارے دل پر ہر نصیحت اثر کرے گی، پھر جو تم کہو گے لوگ اس بات کو مانیں گے۔ تو یہ 6 نصیحتیں ہیں، بڑی آسان ہیں، حضرت عمر نے ہم کو دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں پہ حضرت عمر کی عمل کر لیں، تو انشاءاللہ ایک باوقار آدمی بنیں گے، وزندار آدمی بنیں گے، روب والے آدمی بنیں گے، باحیثیت بنیں گے، ان 6 باتوں پر عمل کر کے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں باحیثیت بنوں، میں باوقار بنوں، میں روبدار بنوں، سمجھے، مجھ سے لغزشیں کم ہو، تو ان 6 نصیحتوں پہ عمل کر لو، انشاءاللہ یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔